حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام علی حبہ ایمان و بغضہ نفاق۔ قیام کائنات سے لے کر قیام قیامت تک پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں ایک چیز ودیت قرار دی ہے جس کا نام ہے محبت۔ انسان ہو، سینے میں دل دھڑکتا ہو، عقل سلیم ہو، وہ پاگل نہ ہو، صحیح ذہن کا ہو، تو انسان محبت ضرور کرے گا۔ محبت کرنا انسان کی فطرت میں ہے اور یہ اچھائی بھی ہے۔ کوئی انسان اگر محبت سے عاری خالی ہو، لوگ اسے انسان نہیں کہہ سکتے، کم از کم اس کو انسان کہنا نا انصافی اور ظلم ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں محبت ہے، محبت نہ ہو تو پھر انسان کہیں انسان انس سے۔ تو میرے عزیزو، ہر محبت قابل تعریف تو ہے، توصیف تو ہے، فطرت تو ہے، انسانیت کی علامت تو ہے، آدمی کے خون کی تاثیر اور اس کا تقاضا تو ہے، لیکن محبت ایمان نہیں۔ بہن بھائی سے محبت، رشتہ داروں سے، احباب سے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ، ذات جلی، ذات نبی، ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان کی باتیں بھی سن چکے ہیں۔ ایمان کون سی محبت ہے؟ کس طرف محبت کریں تو ایمان ہے، کس شخصیت کی طرف رجوع کریں اس کا عشق ہمیں ایمان کی وادیوں میں چلا سکتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا علی حبہ ایمان و بغضہ نفاق، علی کی محبت ہی ایمان ہے، علی سے بغض ہی نفاق ہے۔ جو علی سے پیار کرے گا، مولا علی کی ولایت رکھے گا، وہی مومن ہے، اور جو امیر المومنین سے دور ہے وہ منافق ہے۔ ایک ہے ہمارے عرف کا منافق۔ عرف میں منافق اسے کہتے ہیں جو بات میں دوغلا ہو، کسی سے کوئی بات کرے، بعد میں ادھر جا کے کوئی بات کہے، ایک آدمی کے سامنے منہ پر اس کی تعریف کرے ایک مومن کی، اس کو پشت کے پیچھے اس کی نفی کرے، یہ منافقت ہے۔ یہ منافقت ذنب ہے، گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، لیکن اس گناہ کے باوجود آدمی گناہگار ہوتا ہے، اس کا اسلام اور دین مشکوک نہیں، اگرچہ دین اور اسلام اس میں نقص ہے۔ وہ چیز جو دین کے لحاظ سے اصطلاح دین میں دین سے ہٹانے والی منافقت ہے، وہ علی کا بغض ہے، اور جو دین میں لا کر ایمان کی معراج پر پہنچانے والی محبت ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے عرف میں، فقہ میں، شریعت میں لوگوں کے ساتھ منافقانہ بات کرنا ذنب ہے، گناہ ہے، فسق ہے۔ یہ گناہ ہے لیکن دائرہ قلعہ اسلام اور قلعہ ایمان سے نہیں نکالتی، اگرچہ بیماری ہے، برائی ہے، لیکن وہ چیز
جو ایمان سے بالکل دور کر دے وہ بغض علی ہے، اور وہ محبت جو ایمان کے بلند مدارج، مقامات، بلندیوں اور عروج پر لے جائے وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ علی نے توحید سے عشق کیا، مولا الموحدین بنے، مصطفیٰ سے محبت کی، عاشق مصطفیٰ اور لبیک کی پہلی علامت کا نام علی۔ اللہ اور نبی نے کیا اجر دیا عظیم خدمات کی وجہ سے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ اس پہلے بھی ایمان کی علامت علی کو قرار دیا، پھر میدان میں کہا اسلام اختتام کے قریب تھا، کل کفر اسلام کی بنیادوں کو اکھاڑنا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، وہاں پر اسلام کا بچ جانا یہ ایمان کے مرکز اور کل علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔ اسی لیے تو مشرق کے بادشاہ شاعر نے کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ علی کی تلوار نہ ہوتی، حسین کا سجدہ نہ ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ نبوت ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ ولایت ہوتی۔ آج پورا دین تیرے پاس موجود ہے، احسان ہے علی اور علی کی اولاد کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔